اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور تقریباً میرے علم کے حساب سے اسی ایک الفاظ کو جتنا دہرایا گیا ہے شاید اس طرح کا الفاظ دوبارہ کسی صورت میں اس طرح نہیں دہرایا گیا۔ اور سورۃ الرحمن کو قرآن مجید کی دلہن کہا گیا ہے، اور سورہ الرحمن جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جنت اور دوزخ کا جس طرح ذکر فرمایا ہے، جنت کا خاص طور پہ جنت الفردوس کا اور جنت کا، اس طرح کی صورت اور نہیں ملتی کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن میں جنت الفردوس اور صرف جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس الفاظ کو بار بار اس آیت کو دہرانا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک ایک نعمت اربوں اور خربوں کے حساب سے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں میں عقل جو ہے اسی کو دیکھ لیں کہ عقل انسان کو اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر بڑا خوبصورت انسان ہوتے ہیں اچھے خاصے، لیکن عقل نہیں ہے تو منہ سے پانی نکل رہا ہے، دوسرے کو دیکھ کر دشواری ہوتی ہے، اور جناب والا ہنسے تو ہنسے جا رہا ہے، روتا ہے تو روتے جا رہا ہے، نہ کپڑوں کی پرواہ ہے، نہ جسم کی کوئی پرواہ ہے، نہ اپنے جناب والا صدر کی کوئی پرواہ ہے، کسی چیز کی کوئی، حالانکہ وہ انسان ہوتا ہے، ہاتھ بھی اس کے ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، چل بھی رہا ہے، سارا کا سارا نظام ہے، لیکن صرف ایک عقل نہیں تو وہ انسان بیکار ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ عقل ایسی عطا کی ہے کہ شیر کو انسان نے اپنا قید کر لیا، جو بڑے بڑے طاقتور چیزیں ہیں اللہ نے اس عقل کی بدولت انسان کے تابع کر دی ہے، لوہے کو ہوا کے اندر اڑا دیا، ایٹم بم اور پتہ نہیں کیا سے کیا انسان کو اللہ رب العالمین نے اس عقل کی بدولت عطا کی ہے۔ ورنہ صرف ایک جو بھینسا ہے وہی کئی انسانوں کو کافی ہے، لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ غیر ذویل عقول ہے، اور اس انسان کے پاس عقل ہے، یہ ذویل عقول ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر اس کو طاقت عطا کی ہے۔ حالانکہ یہ اونٹ بڑا سے بڑا طاقتور ہے، اور اس کی رسی جو ہے وہ ایک انسان کے بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جناب والا اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تابع بن کے، اور اس کا مالک بن کے انسان کا بچہ آگے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے عقل کی، یہ اس کی بدولت ہے۔ اور آگے آپ یہ اگر دیکھیں تو انسان کو جو اللہ نے آنکھ عطا کی ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر آنکھ کی قدر پوچھنی ہے تو اندھوں سے پوچھو کہ آنکھ کی کیا قدر ہے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، سال میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، یہ صرف یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں یہ اس کا شکرانہ ہے، اور جو جنت اللہ نے عطا کی دی ہے وہ تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے کرنی ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے مدرسے میں، اپنے استاد صاحب سے کہنے لگے کہ
اور شروع سے وہ نبینا تھے، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی. اپنے استاد سے کہنے لگے، استاد جی رو کر کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کریں. استاد نے کہا شاید اس لیے دعا کرا رہا ہے کہ میں جوان آدمی ہوں، میری شادی ہو جائے. لیکن جب اس حافظ صاحب نے یہ کہا کہ استاد جی میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے آنکھوں کا نور عطا کر دے، رو کر کہنے لگا اس لیے استاد نے کہا بھی خیر ہے، اتنا عرصہ ہوگا. کہنے لگا جی ہر روز صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ سورج کس طرح طلوع ہوتا ہے اور کس طرح غروب ہو جاتا ہے. جس کی بدولت میں دنیا میں آیا ہوں، والدین میں نے تو ان کے چہرے کی بھی زیارت نہیں کی ہے کہ میرا ابا کس طرح ہے، میری امی کا چہرہ کس طرح ہے. استاد فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے بھی رونا آ گیا جب کہنے لگا جی میں اس قرآن کا حافظ ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک میں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، لیکن مجھے قرآن مجید کے اوراق اور سطروں کا بھی نہیں پتا کہ کس طرح ہے. تو اس لیے آنکھوں کی اگر جو نعمت ہے یہ انہی سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی. ہمارا یہ نور کا کام ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے شکر اور اللہ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہم پورے پنجاب کے اندر یہ کیمپ لگاتے ہیں آنکھوں کے. اور کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسی مجبور مائیں بہنیں، ایسے ہمارے بزرگ ہیں کہ جو بیچارے اپنے تنگی کی وجہ سے وہ آپریٹ نہیں کرا سکتے، لیکن النور ان کو فری آپریٹ کراتی ہے، ان کو فری دوائیاں دیتی ہے اور فری ان کی آپریشن کراتی ہے. اور وہ جب ان کو آپریشن ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح جھولی اٹھا لیتی ہیں اور اس طرح دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ آپ کو اتنا پتہ نہیں، وہ ایسی جو ان کے دل میں دعائیں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں. اور اللہ آپ کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس سے بھی آگے والا معاملہ، پتہ نہیں وہ کون سی دعائیں کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ آج ہمارے لیے دنیا آباد ہوئی ہے، پہلے ہمارے لیے دنیا تھی بھی نہیں. انہیں میں سے اگر آپ کانوں کے اعتبار سے دیکھیں، اگر انسان ہے، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، عقل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کان سے سماعت نہیں ہے، بولا ہے، بہرا ہے، تو اس انسان کی بھی زندگی ادھوری ہے. اس کے پاس کوئی بھی بات کر رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو مختصر سی بات یہ ہے کہ اگر آنکھیں نہ ہو تو انسان اندھا ہے، عقل نہ ہو بے عقل ہے، ہاتھ نہ ہو تو انسان محتاج ہے، پاؤں نہ ہو تو لولا اور لنگڑا ہے، اگر انسان کے پاس کپڑے نہ ہو تو ننگا ہے، اور اگر انسان کے پاس دوست نہ ہو بے یار و مددگار ہے، رشتہ دار نہ ہو بے رشتہ دار ہے. اللہ رب العالمین کی انسان کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ واقعتاً ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے. ہمارے ساتھ جب مدرسے میں حفظ کرتا تھا میں، ہمارے ساتھ ایک بچہ پڑھتا تھا، اس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے اور عجیب سی اس کی شکل لگنی. اب جناب والا وہ ہر وقت یہ دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے سر کے بال عطا کر دے. طالب علم تھے، شیطان ایک ذہن ایسا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا اس کو ٹھونگا مار رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا اس کو ٹھونگا مار رہا ہے. یہ نظام تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بال مانگتا تھا، یا اللہ مجھے اگر تو بال عطا کر دے میرے لیے سب کچھ یہی ہے. اور اللہ کا آپ نظام یہ دیکھیے کہ سر کے بال بڑھتے ہیں، داڑھی جو ہے یہ شروع سے جب ابتدائی میں رکھی جائے، ابتدا کے اندر رکھی جائے تو یہ آ کر ایک جگہ پہ رک جاتی ہے. اب شروع سے میری الحمدللہ داڑھی میں نے یہاں کبھی کینچی نہیں ماری، کبھی اس طرح نہیں، یہاں پہ رکی ہوئی ہے. اللہ کا آپ نظام دیکھیے، یہ آپ کے ابرووں کا جو بال ہے یہ آگے بڑھتا نہیں ہے. کئی جسم کے بال ہے یہ بڑھنے میں بہت سست ہیں، بہت تھوڑے ہیں،
सर के बालों के बराबर। ये अल्लाह का एक निजाम है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने कुदरत से चला रहा है, और हर इंसान का यही मामला है। ये नहीं कि मेरे साथ, हर इंसान के साथ, वो मुसलमान है, वो काफिर है, वो नमाजी है, गैर नमाजी है, वो गुनाहगार है, नेकोकार है, वो तहज्जुद गुजार है या रात को जनाब वाला शराब पीने वाला है, कोई भी है, सबके साथ अल्लाह ताला का यही मामला चल रहा है। और आप उस वक्त आपको याद होगा, फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। ये अल्लाह ताला इसलिए बार बार सूरतुर रहमान में बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो गैरतमंद होता है, खानदानी नस्ली आदमी होता है, वो किसी का एहसान भूलता नहीं है।